الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا السنتين وأحييتنا السنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. اس سے پہلے کی آیتوں میں جنتی اور جہنمی انسان کا تذکرہ کیا گیا تھا. جو لوگ ایمان و عمل صالح کرنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو جنت میں داخل کرنے اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور بچے، ان تمام کو ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جنت میں داخلے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں. کل قیامت کے دن جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی انسان کامیاب تصور کیا جائے گا، کامیاب مانا جائے گا. دنیا میں کامیابی کے دعوے دار تو بے شمار لوگ ہیں اور دنیاوی اعتبار سے کامیاب سمجھے بھی جاتے ہیں، لیکن اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے کہ جو انسان جہنم سے بچ گیا، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہوا. آگے کی آیتوں میں پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ میدان محشر میں بلائے جائیں گے یا پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی زبان سے کن کن چیزوں کا اظہار ہوگا، اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں ہو رہا ہے. ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ینادون، انہیں پکار کر کہا جائے گا، آواز لگا کے اسے سنایا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، جس طرح تم ابھی اپنے اوپر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی ناراضگی تمہارے اوپر ہے. استدعون الی الایمان فتکفرون، جس وقت تم کو ایمان کے لیے بلایا جاتا تھا اور تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے. دنیا میں جب کسی انسان کو اللہ کی طرف بلایا گیا اور وہ آدمی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ناراض اور بڑا غصہ ہوتا ہے اور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے کہ کتنا نمک حرام ہے، ناشکرا انسان ہے کہ بے شمار نعمتوں کے سہارے اس کی زندگی گزر رہی ہے
اور میری بندگی کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بڑا غصہ ہوتا، بڑا ناراض ہوتا اور ایسے انسان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ جہنمیوں کے بتایا گیا ابھی تم جہنم میں آ رہے ہو اور اپنے آپ کو کوس رہے ہو، اپنے ہی سے بیزاری کا اعلان کرتے ہو، ناراضگی کا اظہار کرتے ہو کہ ہم نے کیا کر دیا کہ جہنم کی سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ جتنا ناراض تم اپنے آپ سے ابھی ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ تم سے ناراض ہوا تھا جب اللہ کا کوئی بندہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا اور تم ایمان لانے کے بجائے اس کے ساتھ کفر کر رہے تھے۔ قالوا ربنا امتنا سنتین وأحييتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ جب یہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں گے، اس کے دروازے پر پہنچ جائیں یا جہنم میں داخل ہو جائیں، اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا و مناجات کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دیا اور تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی عطا کی، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب جہنم سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ 2 مرتبہ موت سے دوچار ہونا اور 2 مرتبہ زندہ ہونا۔ قرآن نے جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا اس سے کیفیت کو موت سے تعبیر کیا، پھر جب پیدا ہو گیا اس کو زندگی سے تعبیر کیا، پھر جب انسان اصلی موت مرے گا اس سے موت سے تعبیر کیا گیا، اور پھر میدان محشر میں جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کو دوسری زندگی سے تعبیر کیا گیا۔ کنتم احیاء کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، پھر اللہ تم کو موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں تم پہنچائے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے۔ اسی کو تعبیر یہاں پر کیا ہے کہ جہنم کے پاس پہنچ کر یا قیامت کے دن کی پشیمانی اور پریشانی کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں انسان استغاثہ دائر کرے گا، فریاد کرے گا کہ الہی تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دیا، یعنی ہم کچھ نہیں تھے، گویا موت کے عالم میں دوچار تھے، پھر تو نے ہمیں زندہ کیا، دنیا میں بھیج دیا، دنیا ہماری جس طرح چاہی گزر گئی، پھر تو نے اس کے بعد مجھے موت سے دوچار کیا، ایک لمبی مدت کے بعد پھر میدان محشر میں اٹھا لیا۔ اب اٹھنے کے بعد جو یہاں کا نقشہ و نظارہ ہمیں دکھتا ہے، اب ہمیں اعتراف ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیں اللہ کی بندگی کر لینا چاہیے تھی، ہم نے منمانی کیا، یہ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب اس غلطی کو سدھارنے کے لیے ایک چانس مانگ رہے ہیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا اور ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، اب ہمیں لوٹا دیں، ایک مرتبہ موقع دے، دنیا میں بھیج دیں، ہم یقین دلاتے ہیں کہ اچھا کام کر کے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب دے گا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر آدمی کو ہدایت دے ہی دیں گے۔ اب تم کو ہدایت لینے کا اور ضلالت اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، اب تم نے جو کیا اس کے مطابق تمہارے ساتھ فیصلہ اور بدلہ ہوگا۔ گویا انسان جب مصیبت کو قریب سے دیکھے گا، عذاب کو بڑی نزدیک سے دیکھے گا، اس وقت میں اپنی دنیاوی زندگی کو یاد کرے گا اور کہے گا
کہ دنیاوی زندگی تو ہم نے ویسی گزار دی، اے اللہ ایک موقع دے دی، یقین دلاتے ہیں اب جا کے منمانی نہیں کریں گے، تیرے داعی کی بات پر لبیک کہیں گے، تیری جانب بلانے والوں کی بات کو سنیں گے اور تیری مشیت و مرضی کے مطابق عمل کریں گے، یقین دلاتے ہیں اچھا عمل کر کے۔ لیکن وہاں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، وہاں اللہ سے دوبارہ زندگی مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ انسان جہنم کے عذاب میں موت کی بھی تمنا کرے گا، الہی اب موت ہی دے دے، بلکہ داروغ جہنم حضرت مالک سے لوگ کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک میری بات تو اللہ سنتا نہیں ہے، تو داروغ جہنم ہے، میری بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے، ان سے کہہ کہ ایک مرتبہ پھر موت دے دے، مر جائے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے، دنیا سے مر کے گیا اور وہاں اٹھا، اب جہنم کے عذاب سے دوچار ہے، پھر موت مانگ رہا ہے، ایک لمبی مدت کے بعد کہا انکم ماکثون، اسی میں ٹھہرے رہو، ایک موت کیا ہزاروں موت کو تم بلا لو گے، اب تمہارے پاس موت آنے والی نہیں۔ تو شروع میں انسان بولے گا کہ دنیا میں بھیج دے، اچھا عمل کر کے آئیں گے، لیکن دنیا میں جانے سے نومید ہو جائے گا تو پھر کہے گا الہی ہم کو موت ہی دے دے کہ مر جائیں گے تو کم سے کم عذاب سے بچ جائیں گے، تو وہاں موت آ جائے گی، یعنی جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں، اب وہ آرام میں ہے اور یہ تکلیف میں۔ تو اگر وہاں کا آرام چاہیے، اس دنیا میں ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بجا لانے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ کہہ گئے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا اس جہنم سے یا تیرے عذاب سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، وہی تمہارے اعمال ہے، اس کی سزا تم کو یہ مل رہی ہے، کیا؟ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اس لیے کہ جب تمہارے سامنے خالص ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا، کفرتم، تم اس کے ساتھ کفر کرتے تھے، وہی یشرک بھی، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا، تؤمنوا بھی، تو تم اس کو مان لیتے تھے، یعنی دنیا میں تم کو توحید سے نفرت تھی اور شرک پر اپنے آپ کو لگائے بیٹھے تھے، اسی شرک کا نتیجہ ہے، اور دنیا میں توحید کی بات نہ ماننے کا نتیجہ ہے کہ ابھی تم جہنم میں بلائے جا رہے ہو یا جہنم میں ڈالے جا رہے ہو۔ اور سنو، آج جتنا چیخ لو چلا لو، ممد و مددگار کو بلا لو، دنیا میں بے شمار تمنائیں تم نے کی تھی، آرزوؤں کی زندگی گزاری تھی، فلاں صاحب مچل جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، اس قسم کے نظریہ عقیدہ رکھا تھا، لیکن آج کے بارے میں سنو، فالحکم للہ، آج فیصلہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، فیصلہ اللہ ہی کا چلے گا، جو اللہ بلند بالا ہے اور بہت بڑا ہے، مطلب اللہ کے سامنے کسی کا کچھ چلنے والا نہیں ہے، اولاً تو کوئی اللہ کے سامنے زبان کھول نہیں سکے گا، اور اگر کسی نے کھول بھی دیا بفرض محال تو اس کی سنوائی نہیں ہوگی، کیوں؟ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ کر دیا ہے۔ دنیا میں تمہیں بلایا جاتا تھا، تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے پہ تیار تھے، لیکن اللہ کی توحید ماننے کے لیے تیار نہیں، تو توحید کی برکت سے انسان جہنم سے تو نکل سکتا ہے۔ کسی نے گناہ کر دیا، موحد انسان سے گناہ کا صدور ہو گیا، تو ایک نہ ایک دن توحید کی برکت سے وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، چونکہ تمہاری موت شرک پر ہوئی ہے، تمہارے پاس توحید نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تم نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک بھی کر لیا تھا، اب بلاؤ ان شرکا کو
ان اللہ کے شریکوں کو بلاؤ جن کی دنیا میں پوجا پاٹ کرتے تھے، ہے اگر ان کے اندر دم اور خم، کچھ طاقت و توانائی تو تمہاری مدد کر دیں۔ لیکن یقین رکھو آج فیصلہ اللہ کا ہے، اور جو فیصلہ اللہ کی جانب سے ہو جاتا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رفیع الدرجات، بلند مرتبہ ہے، اور اللہ بہت ہی اعلیٰ و رفیع ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تو اختیار دیا گیا تھا، اس لیے منمانی کر لیے، اب آخرت میں کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ الذی یریکم هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہ وہی اللہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی۔ وما یتذکر الا من ینیب، اس سے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کیا کیا اس کا احساس آخرت میں کرے گا، پھر اللہ آدمی کو احساس دلائے گا کہ دنیا میں ہم نے تمہارے ساتھ تو بڑا اچھا برتاؤ کیا تھا، تم بھوکے تھے، تمہاری روزی کا بندوبست ہم نے کیا، تمہاری کھیتی سوکھی پڑی ہوئی تھی، آسمان سے پانی ہم نے برسا دیا، تم نے غلہ اور بیج کو زمین کے اندر ڈالا تھا، وہ نکل نہیں رہا تھا، ہم نے زمین کے حصے کو نرم کیا، اس سے کوپلیں پھوٹی، درخت نکلا، پھر تمہارا غلہ تیار ہو گیا، تم کھاتے ہو اللہ کا اور گاتے ہو غیر اللہ کا۔ اس مناسبت سے اس پر غور کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو جو انسان اللہ سے لو لگائے گا وہ اس قسم کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہوئے اس بات کا یقین کر لے گا کہ جس کا ہم کھاتے ہیں اسی کا ہمیں شکریہ بجا لانا چاہیے۔ یعنی اللہ نے دیا ہے، زندگی بھی دی ہے، اللہ نے روزی بھی فراہم کیا ہے، سارے اسباب و وسائل بھی مہیا کر دیے ہیں، اور اللہ کے سہارے ہماری زندگی گزرتی ہے، تو ہمیں اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو انسان ان نعمتوں میں غور و فکر کرے گا وہ اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ تو سنو، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ ہی کو پکارو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے بندگی کو، اگرچہ کافر لوگ ناپسند کریں۔ بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دنیاوی زندگی میں انسان رکھ رکھاؤ میں کہ غیر مسلم بھی ہے، کفار و مشرکین بھی ہے، ہم کیسے اللہ کی بندگی کریں، یہ کیا سوچیں گے؟ کہا انہیں اچھا لگے کہ برا لگے اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اللہ ہی کی بات کرنی ہے۔ دین چوچوں کا مربع نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آپ جیسی بات اور آپ کے سامنے آپ جیسی بات۔ مسجد میں آگے خوب اللہ اللہ کیا اور مندر میں جا کے غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، یا توحید پرستوں کے سامنے رہے تو خوب لمبی لمبی توحید پہ تقریریں کی اور توحید کے بیانات سنے، مشرکوں اور کافروں کی مجلس میں گئے تو انہیں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیا۔ سنو، کفار و مشرکین تمہارے توحید والے عقیدے سے اور توحید پر مشتمل عمل کرنے سے جتنا بھی نالا رہے، جتنا بھی خفا ہو، جتنا بھی ناراض ہو، اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنا ہے، تمہیں خالص اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کرو اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ جہاں کلمے کے اظہار کی باری آئے وہاں کلمے کا اعلان بھی کرو، جہاں عمل کرنے کی باری آئے وہاں عمل کرنے کی مکمل صورت اپناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ڈر سے ہم چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا بتائیں، آفس میں سب تو غیر مسلم ہیں، ٹرین میں سفر کرتے کیسے پڑھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ اچھا کہیں کہ برا کرے اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے خالص بندگی آپ کو کرنی ہے۔ جب اللہ کے لیے کریں گے، کہ ٹرین میں ہو کہ بس میں ہو کہ جہاز میں ہو یا کہیں اور بھی ہو، جب وقت ہوا تو اللہ کی بندگی آپ کریں گے۔ جہاں اعلاء کلمت اللہ کی باری آئے گی وہاں اللہ کے نام کو بلند کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کسی کے ڈر سے توحید کا کلمہ اپنی زبان سے نکالنا چھوڑ دے، یہ ایمان کے تقاضا کے خلاف ہے۔
اور اگر کسی کے ڈر سے اللہ کی بندگی سے دور ہو جائے یہ بھی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اللہ کو خالص کرتے اسی کے لیے دین کو، یعنی خالص اسی کی بندگی کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ خالص اللہ کی بندگی کرنے کو کافر ناپسند کرتے ہو اور تم سے ناراض ہوتے ہیں، اس کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، عبادت تمہیں اللہ کی کرنی چاہیے۔ رفیع الدرجات، وہ اللہ بڑا بلند مرتبہ ہے، ذو العرش، عرش عظیم کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنا پیغام اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ آج کے ملاقات کے دن سے خبردار کر سکے۔ قرآن نے اس بات کی صراحت کی اللہ ہی کی عبادت کیوں کی جائے، وجہ رفیع الدرجات، وہ بلند و بالا ہے، ذو العرش، عرش کا مالک ہے، ساری کائنات کے نظام کو عرش معلیٰ کا مکی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلاتا ہے۔ اس لیے انسان کو صرف اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے یا گم گشتہ راستہ بھٹکے ہوئے راستہ سے بھٹکے ہوئے انسان کو اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء و مرسلین کو پیدا کیا۔ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اللہ نے چنا اور ان پر وحی نازل کی، پیغام نازل کیا، انہیں نبی اور رسول بنایا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو خبردار کر دے، دنیا تمہاری جس طرح گزرتی ہے، لیکن مرنے کے بعد ایک دن تمہیں اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، پیدا کرنے والے کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ وہ تم سے پوچھے گا ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں جوانی دی، ہم نے تمہیں اسباب و وسائل دیے، ہم نے تمہیں بے شمار مال و دولت دی، ہم نے زندگی گزارنے کے سارے اسباب مہیا کر دیے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، تم نے کیوں نہیں کیا؟ وہ خبردار کریں گے انبیاء۔ تو اپنے بندوں میں سے اللہ چند بندوں کو چنتا ہے اور ان پر وحی نازل کرتا ہے، ان پر پیغام بھیجتا ہے، ان پر کتاب اتارتا ہے کہ اس کتاب اور پیغام کے ذریعے یہ اللہ کے نبی اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کر سکے اور اللہ کا راستہ دکھا سکے۔ اور پھر ڈر سنائے، اگر تم میری بات نہیں مانتے اور اللہ کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتے ہو تو آسمان و زمین کے کسی کنارے سے اللہ کے اختیار سے تم باہر نہیں جا سکتے ہو، بلکہ تم اللہ کے اس کائنات کے اندر ہی رہو گے۔ تم جہاں جاؤ گے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گرفت اور پکڑ کر لے گا، اور پھر تمہاری حاضری میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے گی۔ یہ نبی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے متعلق ڈر سناتے ہیں، اس کے لیے اللہ انہیں پیغام دیتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اسے سنتا ہے، مانتا ہے، اس کے مطابق عمل کر لیتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر اس کے برخلاف کرتا ہے پھر اللہ کے عذاب سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یوم ہم بارزون، جس دن یہ لوگ اپنے قبروں سے نکالے جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، تو اللہ پر ان کی کوئی بات مخفی و پوشیدہ نہیں ہوگی۔ ہزاروں برس پہلے کسی کا انتقال ہوا، ان تمام کو قیامت کے دن جگایا جائے گا اور قبروں سے نکال کر میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ کوئی انسان سوچ لے کہ ہماری باتیں کون جانتا ہے، انسان سے بہت ساری چیزیں تو چھپا لیتا ہے انسان، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز، کوئی بات اللہ پہ پوشیدہ نہیں ہے۔ دن کے اجالے میں کیا ہو یا رات کی تاریکی میں کی ہو، مجمع عام میں کوئی اچھا برا کام کیا ہو
یا سناٹے میں کیا ہو، کوئی بات کہی ہو، زبان سے کچھ الفاظ نکالے ہوں، یا جسم کے اعضاء و جوارح سے کسی عمل کو کیا ہو، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہے۔ جب ظاہر ہے تو اللہ کا اعلان سنو، لمن الملک اليوم، دنیا میں تم نے اختیار دیا تھا، بادشاہت بھی عطا کی تھی، تم نے منمانی بھی کی، الگ الگ حکمرانی بھی انسان کو عطا کر دی تھی، اور اختیار دیا تھا جیسے چاہو عمل کرو، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا، تو قیامت کا دن ہے، جیسا یہاں کرو گے ویسا وہاں پاؤ گے، جیسی کھیتی ہوگی ویسا فصل وہاں کاٹو گے۔ اب چونکہ یہاں چلے آئے ہو، یا امن نام کی اب کوئی چیز نہیں ہے، اب سنو، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکمرانی ہے، آج کس کا حکم چلے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج تو حکمرانی اللہ کی ہے جو یکتا ہے اور بڑا غالب ہے۔ دنیا میں الگ الگ ریاستوں کے الگ الگ حکمراں ہیں، الگ الگ ملکوں کے الگ الگ بادشاہ ہیں، یہ حکومت اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اختیار دے دیا جس طرح چاہو گے، فوراً گرفت اور پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن پوری دنیا کے امیر و غریب، حاکم و رعایا، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، وہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی چلے گی، وہاں اللہ کی حکمرانی کی سوا کسی کی حکمرانی ہوگی۔ وہاں اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، ذرا سنو آج کس کی حکمرانی ہے، آج کون حکم دے گا اور کس کا حکم مانا جائے گا؟ سب خاموش ہیں، کسی کی زبان کھلتی نہیں، سارے لوگ گنگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، سنو آج صرف حکم اللہ کا چلے گا جو یکتا ہے اور جو بڑا غلبہ والا ہے، پورا پاورفل ہے، اسی کے اختیار اور اسی کے اقتدار آج مسلم ہے، جو فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ اور سنو الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج ہر نفس کو اس کے عمل کا بھرپور بدلہ ملے گا، کسی پر آج کے دن ظلم نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑا جلدی حساب لے لے گا۔ تین چیزوں کا تذکرہ ہے، جس نے جو عمل کیا اس کے عمل کے مطابق اس کو جزا یا سزا ملے گی، سزا ملنے کا عمل کیا سزا دی جائے گی، جزا اور اچھا بدلہ ملنے والا عمل کیا تو اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی آپ نے کی اور وہ نیکی کسی کے کھاتے میں ٹرانسفر ہوگی، آپ نے برائی کی اور آپ کی برائی کسی دوسرے کے کھاتے میں چلی، نہیں، جس نے جو جیسا کیا ویسے ہی پائے گا، بلکہ خود ان کا مشاہدہ ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر اور شر کا کام دنیا میں انسان کیا ہوگا، سب اس کے سامنے کھلی کتاب کے طور پر پیش کر دیا جائے گا۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ اچھے عمل کا اچھا بدلہ دے گا، اور برے عمل میں سے بہت سے تو اللہ معافی کر دیتا ہے، لیکن بہت سے عمل ایسے ہیں جن پر گرفت ہوگی تو اس کی بدعمالی کی سزا کے طور پر انسان کو تکلیف پہنچے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور انسان اگر یہ سوچے کہ دنیا کو آباد کرنے میں تو اتنا دن لگے، ہزاروں لاکھوں برس دنیا کی آبادی میں، اور سب لوگ جب اللہ کے میدان کے بارگاہ میں جمع ہوں گے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اتنا جلدی حساب کتاب کیسے ہو جائے گا؟ تو قرآن نے کہا ان اللہ سریع الحساب، جو سن لو کہ اللہ بڑا جلدی حساب لینے والا ہے، اس کے حساب لینے میں کوئی دیری نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت دیری لگے گی، 200-400 روپیہ کا حساب کرنے میں دیری لگ جائے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں
زکوٰۃ نکالیں گے لیکن حساب نہیں کر پاتے ہیں۔ کتنا تم قارون کا خزانہ لے کے بیٹھا ہوا حساب نہیں کر پاتا ہے؟ یہ تو شیطانی چال ہے، حساب نہیں کر پاتے، 2-4 روپیہ کا مالک ہے اور اپنے آپ کو خدا بن بیٹھا ہے کہ حساب ہی نہیں کر پاتے۔ تو حساب نہیں کر پاتے تو حساب دیجئے، اور اگر حساب کر پاتے جلدی حساب کر کے معاملہ ختم کر دیجئے۔ انسان اپنی طرح اللہ کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑا جلدی حساب لے لے گا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سب کا حساب ہو گیا جس کا حساب لیا گیا۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کا حساب نہیں ہوگا۔ کچھ مخصوص لوگ ہوں گے بلا حساب جنت میں چلے آئیں، لیکن عام لوگوں کا حساب ہوگا۔ پھر حساب کی 2 شکل ہے، ایک تو یہاں اللہ عدالت عالیہ بیٹھا ہے، لوگ گزر رہے ہیں، یہ بھی حساب ہے، یہ آسان حساب ہے۔ لیکن کسی کو روکا گیا تو پھنس گیا۔ کسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا پار ہو رہا ہے، کسی پہ نگاہ کے رکھو اس کو، اب وہ تو کانپنا شروع ہوتا ہے۔ اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہوگا تو منوقش حلق، جس سے مناقشہ کیا گیا، جس سے جرح کی گئی، پوچھ تاچھ کی گئی، وہ تو پھنسا۔ کیونکہ انسان اپنے حیثیت کے مطابق اسے عمل کرتا ہے اور اللہ اپنے علم کے مطابق سوال کرے گا، پھنس تو جائے گا۔ اس لیے کہا تھا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب بڑا آسان لینا، اور آسان حساب کی شکل یہی ہے کہ صرف حساب کی جگہ سے گزار دیا جائے گا جب پار ہو جائے، تو اللہ بڑا جلدی آسانی سے حساب دے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے نبی ان کو آنے والے دن سے خبردار کر دی، یعنی قیامت کا دن جو بہت جلدی آنے والا ہے اسے خبردار کر دی۔ کیا خبردار کیجئے؟ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، کہ اس دن کلیجہ منہ کو آئے گا اور وہ گھٹ گھٹ کے مر رہے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکی اور پریشانی کو دیکھ کر کلیجہ منہ کا آنا، یعنی بالکل موت کے قریب ہو جانا۔ مریں گے تو نہیں وہاں، دوبارہ مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن موت جیسی کیفیت بن جائے گی، گھٹ گھٹنے شروع ہو جائیں گے، آکسیجن نہیں مل رہا ہے، آدمی آرام میں پریشان ہے۔ اتنے بڑے وسیع و زمین، وسیع و عریض آسمان و زمین کی فضا میں کتنی زیادہ مقدار میں اللہ نے آکسیجن رکھا ہے، بے وقت سب لے رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی غلط فکر کے نتیجے میں، بدعمالی کے نتیجے میں اپنے جسم کے ان حصہ کو برباد کر لیا ہے جس کو آکسیجن چاہیے، وہ ٹاننے کی صلاحیت اور کھینچنے کی قوت اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو انسان اس آکسیجن کے لیے کتنا حیران و پریشان ہے کہ گھٹ جائے گا، دم گھٹ جائے گا۔ قیامت میں جب دم گھٹے گا وہاں کون سا آکسیجن ملے گا اور کہاں سے آکسیجن لائیں گے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس دن کلیجہ منہ کو آئے گا اور لوگ گھٹ گھٹ کے مریں گے تو نہیں، ایسا لگے گا کہ بس جان گھٹنے والی ہے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے وہاں کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی ایسی سفارشی کھڑا ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے۔ اچھے انسان کی کچھ غلطیاں لغزشیں ہو گئی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کروا کے جنت پہنچا دے گا، لیکن جو ظالم ہے، ظلم بربریت جن کا پیشہ ہے، ایسے لوگوں کی تو معافی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور وہاں کوئی سفارش بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جس کو سینہ دل چھپا کے رکھا ہے۔ یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کیا دیکھ رہے ہیں دوسرا آپ کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ آپ کسی کے عیب کو تلاش کر رہے ہیں، کسی کے مخصوص حصے کو دیکھ رہے ہیں، کسی کے مال پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، کسی کھڑکی میں جھانک رہے ہیں، گزرتے ہوئے کہیں نظر بازی کر رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ ایک انسان آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دونوں کو اچھے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، فریش موڈ میں آپ دونوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں
آپ کے بغل والے کو پتہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ دوستی کی بات کرتے ہیں لیکن حسد کی بٹی میں جلے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے مسکرا کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی ملی ہوئی نعمتوں سے جلتے ہیں۔ تو آپ کی جو نگاہ ہوتی ہے جو خطرات کو لیے رہتے ہیں، عام انسان نہیں سمجھتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نگاہ کا جادو جب چلتا ہے آدمی نظر بد سے دوچار ہوتا۔ نتیجے کے طور پر جانور کو اگر نظر بد کر دی جائے تو انہیں ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے، انسان پہ نظر بد کر دی جائے اسے قبر تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن عام آدمی سے سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری نگاہ کہاں جاتی ہے، آنکھوں سے تم نے کیا خیانت کی ہے؟ تمہیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے لیکن الٹی سیدھے چیزیں دیکھتے ہو، بند کمرے میں ہو لیکن موبائل کی اسکرین پہ غلط چیزوں کا نظارہ کرتے ہو، بیوی بچوں کے بارے میں سوچتے ہو کیسے ہیں، لیکن خود تمہارا نظریہ یہ ہے۔ اچھے انسانوں کو دیکھا گیا بڑے تقویٰ بگھاڑتے ہیں، بڑی بزرگی بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا متقی و پرہیزگار سمجھتے ہیں، مجمع عام میں ایسی گفتگو کریں گے کہ اس سے زیادہ کوئی دیندار ہی نہیں ہے، لیکن اس کی رپورٹیں آپ کے سامنے جب آئے گی تو پتہ چلے گا کہ گھر میں وہ ننگا فلم دیکھتے، بلو فلم دیکھتے ہیں، اسکرین پر غلط نظارے دیکھتے ہیں، غلط چیزوں سے ان کے تعلقات ہیں، تو لوگوں سے چھپا لیجئے گا۔ آپ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے کسی کی اچھائی آپ کو بھاتی نہیں ہے لیکن اس کی برائی پہ آپ کی نگاہ جمی ہوئی ہے، جاتے جاتے کسی کھڑکی میں آپ نے جھانک لیا، لوکنگ گلاس سے آپ نے کچھ دیکھنے کی کوشش کر دی۔ حدیث سن لیجئے، اگر کسی کے گھر میں آپ جھانکتے ہیں اور گھر کے آدمی نے لوہے سے آپ کی آنکھ کو پھوڑ دیا، آپ مقدمہ دائر کریں گے قاضی کے پاس، قاضی بولے کہ مجرم آپ ہیں، آنکھ پھوڑنے والا مجرم نہیں ہے، آپ نے تاکا کیوں، آپ نے جھانکا کیوں، آپ نے جھانک کر ظلم کیا ہے، آپ کی آنکھ کو پھوڑ دینی چاہیے۔ اس لحاظ سے کسی کے عیب کے ٹٹولنے کی فکر مت رہیے، ورنہ جس دن آپ کا عیب نکلے گا پھر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے، کوئی انسان اگر کسی کے عیب کو ڈھونڈتا ہے اور عیب نہ ہو تو عیب لگا دیتا ہے، تو ایسے انسان کے بارے میں دیکھا گیا، سنا گیا کہ وہ اس طرح پریشان ہے، سارے اسباب وسائل موجود ہونے کے باوجود وہ پریشانی کے دنگل سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ جن خرابیوں اور جن برائیوں سے کسی دوسرے کو ملوث قرار دیا ہے، وہ خرابیاں کوئی اس کے گھر میں ہیں، اس کے باپ سے ظاہر، اس کی ماں سے ظاہر، ان کی بہن ظاہر، ان کے رشتہ دار سے، خود ان کے گھر میں یہ ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، کسی کی برائی تم چاہو گے پھر تم چین سے نہیں رہ سکو گے، وہ برائی پلٹ کے تمہارے گھر میں پہنچ جائے گی، پھر وہاں آہ واویلا مچاؤ گے کہ بچنے بچانے کا راستہ نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں لیکن دل میں کیا چھپا کے رکھے ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ نفاق کو روک لیے ہوئے، منافقت کی بیماری لیے ہوئے، حقد و حسد کی بھٹی میں جل رہے ہیں، مختلف قسم کی خرابیوں سے آپ دوچار ہیں لیکن ملیں گے بڑے اچھے انداز میں۔ تو کہا سینے میں کیا چھپا کے رکھے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ حصل ما فی الصدور، پڑھتے ہیں حصل ما فی الصدور، جو کچھ سینے میں چھپا کے رکھا ہے اسے نکال کے برسر میدان لا دیا جائے گا۔ یہ آپ اچھے انسان تھے، یہ دوستی کا دم بھرتے تھے، سامنے تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، لیکن تمہارا کارنامہ تو یہ تھا، ان کے بارے میں ایسے خیالات، ایسے نظریات اور ایسا عقیدہ تم نے رکھا تھا۔ جب ظاہر کیا جائے گا اور عوام و خواص کے سامنے، اولین و آخرین کے سامنے ان کا راز فاش ہوگا، پھر وہاں کیا کر سکیں۔ اس لیے یہاں چھپنے چھپانے سے کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہے، وہاں کے دن کی فکر کیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا چھپا ہوا راز سب کے سامنے ظاہر ہو جائے اور وہاں آپ بے دم اور بے خود ہو کے رہ جائیں۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارتے ہیں وہاں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ غیر اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہی نہیں ہے، فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ بہت سننے والا اور بہت
دیکھنے والا ہے۔ دنیا میں انسان کیا کرتا ہے دیکھ رہا ہے، کیا بولتا ہے وہ سب سن رہا ہے۔ آپ لوگوں سے چھپا کے بات کرتے ہیں، بغل میں بیٹھا ہوا آدمی آپ اتنے آہستہ سے بات کرتے ہیں کہ بغل میں بیٹھا لیٹا وہ سن نہیں پاتا ہے، کوٹ وٹ میں اس طرح گفتگو کر لیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کوئی کام ایسا کر لیتے ہیں، ہلکا سا پردہ ڈال دیا، لوگوں کی نگاہ سے آپ چھپ گئے اور کر لیا۔ لیکن اللہ تو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، ساری چیزیں اللہ کے سامنے آیا ہیں، کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا ڈر چاہیے اور اسی سے ڈر کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و نظریہ بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔